للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا ہوتا دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی سب سے اچھی جگہ پر بیٹھ کر مخلوق میں سب سے اچھے کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز آج سے لے کر 11 ربیع الاول تک اپنی جامع مسجد میں الگ الگ علماء کرام سے آپ کو سنیں گے۔ میں گزارش بھی کروں گا کہ گھر کی ماں اور بہنیں اس سیرت مصطفیٰ کو سنیں اور اپنے گھر سے جو افراد ہیں ان کو نماز کے لیے بھیجیں اور نماز کے بعد سیرت مصطفیٰ کے درس میں تھوڑی دیر وہ بھی شریک ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں بھی ہو اس جگہ کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے اور ذکر کا بھی ادب ہونا چاہیے، اور ذات مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر بھی اسی طریقے سے لازم و ضروری ہے کہ ذرہ برابر میں شائبہ بھی ہو گستاخی کا تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل اس محفل کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہو، آپ کا نام، آپ کا نسب، آپ کا خاندان، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں، اسے میلاد مصطفیٰ کی محفل کہا جاتا ہے اور اسی کو جشن ولادت یا جشن عید میلاد النبی ہم لوگ کہتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ذات اور آپ کے آنے کا تذکرہ یہ پہلے ہی سے رہا ہے۔ اگلی امتیں جو گزری آپ کے آنے سے پہلے ان میں بھی آپ کے آنے کا تذکرہ رہا اور آپ کے نامی نامی کا بھی ذکر رہا، بلکہ قرآن پاک میں بھی یہ بتایا گیا پہلے کے جو نبی تھے کہ میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو حالات تھے، یوں تو شروع حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، پھر انبیاء مرسلین کا آنا شروع ہوا اور 1,24,000 کم و بیش، تھوڑا زیادہ تھوڑا کم انبیاء مرسلین آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں رہا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 500، 550، 600 سال تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ہادی اس طور پر نہیں ہے۔
البتہ مسلمان کی بات اگر کی جائے تو حدیث کریمہ سے ثابت ہے کہ دنیا کبھی بھی مسلمانوں سے خالی نہیں رہی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ 7 مسلمان کم سے کم دنیا میں ہمیشہ رہے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ نبی سے خالی رہا۔ نبی سے خالی رہنے کا مطلب اسلام سے خالی رہا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے، تو ان کے لیے آپ جانیں کہ اسلام ہی مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ پرانا 1400 سال 1450 سال پہلے اسلام مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اور اسلام تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ تو اسلام کا دور یعنی کوئی پیغمبر اس دور میں نہیں رہا، اسی دور کو دور جہالت کہتے ہیں۔ کون سا دور کہا جاتا ہے؟ دور جہالت۔ پتہ چل گیا اسلام اور جہالت میں تضاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جس دور میں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی۔ اسی لیے جہاں اسلام نہیں تھا، جس دور میں اسلام نہیں تھا، اس دور کو دور جہالت کہا گیا۔ تو اسلام سے خالی اگر دور ہو تو دور جہالت۔ تو اگر آج ہمارے اندر کسی چیز کی جہالت ہے کسی طریقے سے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو مضبوط کر کے اپنے اسلام کو مضبوط کرنا چاہیے، ایمان کو پختہ کرنا چاہیے۔ جب ہمارا اسلام اور ایمان پختہ اور ہمارے اندر اسلام رہے گا تو ہمارے اندر سے جہالت دور ہو جائے گی۔ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں ہے تو دنیا میں، کیونکہ کتابیں تو آ چکی تھی، آسمانی کتابیں، اور ہادی اور رہبر بھی آ چکے تھے، لیکن اب کیا تھا کہ اس میں تبدیلیاں لوگ لائے اور اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ جنگوں پر الگ الگ چیزیں ہونے لگی۔ یوروپ میں تثلیث کے لوگ قائل تھے، تثلیث یعنی 3 خدا کے قائل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ اس کے بندے اور رسول۔ لیکن یہ 3 خدا کے ماننے والے ہوئے، ایک تو خدا کو ہی مانے، پھر جو ہے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا اور حضرت مریم کو بھی۔ اور اس کے بعد ایران میں آگ کی پوجا ہو رہی تھی۔ مصر میں یہودی تھے اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، تو وہ اللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور ہندوستان کی حالت تو آپ جانتے ہی ہیں، ہر طاقت اور ہر قوت کی پوجا ہو رہی تھی، اور روم میں بھی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ عرب میں ماحول جو ان سبوں سے زیادہ بدتر تھا۔ ماحول کیا تھا؟ یہ تو پوجا کرتے ہی تھے، 360 معبود باطل تو ان کے نزدیک تھے ہی۔ جہالت کی حد یہ تھی کہ ستو کا بت بناتے تھے، راستے میں لے جاتے تھے، جب تک نہیں بھوک لگی رہتی تھی تب تک اسے پوجتے تھے، اور جب بھوک لگے تو وہی ستو بت کھا لیتے تھے۔ یہ جہالت تھی۔ اور اس کے علاوہ بہت سی برائیاں، بہت سی بری رسمیں تھیں۔ اس میں سب سے زیادہ کیا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور اس کی کئی وجہ بتائی جاتی کہ بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ کیونکہ کوئی جنگ ہم سے کرے گا، وہ جیتے گا، تو ہماری بچیاں ان کے خادمہ ہو جائیں گی،
یا یہ کہ کوئی ہمارا داماد ہو، وہ داماد جو ہے اپنا کسی کو بنانا یہ پسند نہیں کرتا، تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اب بتائیے، پورا جہاں آپ جغرافی کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ وہ زمین پتھروں کی زمین تھی، سبزوں کی زمین نہیں تھی، وہیں آپ دیکھیں گے کہ زمین بھی پتھر تھی اور دل بھی پتھر تھا، اور جس کو وہ خدا مانتے تھے وہ بھی پتھر تھا۔ اب ان پتھروں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا۔ بچیاں زندہ دفن نہ کر دی جائیں، اس لیے اولاد کو لوگ بھوک کی وجہ سے کہ یہ پیسہ نہیں، بھوکے رہیں گے، قتل کر دیے جاتے تھے۔ قرآن میں آیا بھی ہے بے ذنب قتل، کس گناہ میں انہیں قتل کر دیے۔ تو اب کیا ہے، رزق کی وجہ سے کہ ہم بچوں کو، اگر بچے رہیں گے، زیادہ رہیں گے، تو ہمارا رزق کہاں سے آئے گا ان کا، تو اس کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رزق دینے والا ہے، سب کے رزق کا ذمہ اس کے ذمہ کرم پر۔ تو اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی جگہ پر ہوئی۔ عرب کیونکہ تین جانب سے سمندروں سے گھرا ہوا ہے اور ایک جانب دریا، اسی لیے اسے جزیرہ کہا جاتا ہے، جہاں پانی چھوڑ کر کنارے کنارے پانی ہو، بیچ میں ایسی جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت کا آنا اس لیے تھا کہ وہ اگر دیکھا جائے تو رہنے کے لحاظ سے دنیا کا سینٹر مانا جاتا تھا۔ اب ایسی جگہ پر آ کر ہر جگہ اسلام کو پھیلایا جا سکتا تھا، دین کی تبلیغ کی جا سکتی تھی، اس لیے عرب میں آپ تشریف لائے تاکہ دنیا میں آپ اسلام پھیلا سکیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ عرب کی سرزمین سے آپ نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تعلق سے بتایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کو مانو، تو وہاں سے یہ صدائیں گونجی اور پوری دنیا میں یہ صدا عام ہوئی اور ہر جانب اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ اس لیے عرب میں آپ پیدا کیے گئے۔ عرب میں اب سرکار کی پیدائش کا تھوڑی سی، بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز کل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ عرب سے 3 وجہوں سے محبت کرو۔ ایک تو میں وہاں پیدا ہوا ہوں اس لیے محبت کرو، ایک یہ کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے محبت کرو۔ تو میں پیدا ہوا، اپنی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہاں پیدا ہوا اس لیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق بنائی، اس کے 2 حصے کیے، مجھے سب سے اچھے حصے میں پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، جو شارحین فرماتے ہیں، یہاں 2 مخلوق کے 2 حصے، یعنی ایک عرب کیا اور ایک عجم کیا۔ عرب و عجم میں سب سے اچھا عرب ہے، اس لیے سرکار کو عرب میں پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو خاندانوں میں بانٹا، گھر خاندان میں، تو مجھے سب سے اچھے گھر خاندان میں پیدا کیا، یعنی بنو ہاشم میں پیدا کیا، اور میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ میں سردار آدم علیہ السلام کی ساری اولادوں کا سردار ہوں۔ تو اب پتہ کیا چلا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اچھا خاندان ہے، آپ کا نسب سب سے اونچا نسب ہے، اور آپ کی ذات سب سے افضل ذات ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ ہمیشہ سے، سرکار نے خود فرمایا، میں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں سے پھر کنعانہ، بنو ہاشم وغیرہ میں پھر عبد المطلب، اور یہ جو ہے پورا خاندان جو سرکار کا ہے، اس میں کوئی کبھی بھی غیر مومن نہیں رہا، ہمیشہ اللہ کو ایک ماننے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے موجود رہے۔
اسی لیے کہا، اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ سرکار سب سے افضل رہے اور پاک پشتوں میں رہے۔ کوئی بھی مشرک اگر ہوتا ہے تو مشرک ناپاک ہوتا ہے اور کافر ناپاک ہوتا ہے، اس لیے آپ پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے آئے اور عرب میں پیدا ہوئے، ولادت مصطفیٰ ہوئی، اور آپ کا نام محمد اور احمد ذاتی نام رکھا گیا۔ محمد کہتے ہیں جس کی زیادہ تعریف کی گئی، تعریف کیا ہوا، اور احمد کہتے ہیں زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی آپ سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہوئی، اس لیے آپ محمد ہیں، اور آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہے، اس لیے آپ احمد ہیں۔ اور جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو اور جس کو اللہ محمد کہے، یعنی اللہ نے جس کی تعریف کی ہو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہو، اس سے بھی افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت اپنے نام کے لحاظ سے بھی دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی محمد اور احمد۔ محمد نام رکھنے کی فضیلتیں بہت آئی ہیں، جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور احمد کے نام کی فضیلت بھی آئی ہے، جس کا نام محمد ہو اس کی تعظیم و توقیر کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز محمد اور احمد پر گفتگو کل ہوگی، اور پھر ولادت مصطفیٰ پر بھی گفتگو کل ہوگی۔ بس آپ اتنا سمجھیں کہ ولادت مصطفیٰ منانا ہر ایک پر جو ہے احسان جو فراموش نہیں ہیں بلکہ احسان شناس ہیں، ان پر لازم ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے سب کو عزت و وقار ملا ہوا ہے۔ کیونکہ ایک فرمان آپ دیکھ لیجئے، سب جو ہے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم، تو ہر سرکار نے فرمایا کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کرے اور ہر بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت کرے۔ پتہ چلا آج چھوٹوں پر جو رحمت ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور آج بڑوں کی جو تعظیم ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو بڑا مصطفیٰ کی ولادت اس لیے منائے گا کہ مصطفیٰ کے دم قدم سے ہی اسے عظمت ملی ہے، اور